حدیث شریف کے ادب کے تعلق سے چند واقعات۔ پہلا واقعہ، ایک شخص نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سبز رنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ہدیہ کو سنت کی نیت سے قبول تو فرما لیا مگر جوتے کو استعمال نہ کیا۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا، قاسم کو زیب نہیں دیتا کہ گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز ہو اور میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو۔ سبز رنگ کا جوتا پہننا میرے نزدیک بے ادبی ہے۔ دوسرا واقعہ، کسی شخص نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کو ایک کپڑا پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدینہ منورہ سے لایا ہوں۔ آپ نے اس کپڑے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ ایک طالب علم نے کہا، حضرت یہ تو غیر ملکی کپڑا ہے، مدینے کا بنا ہوا تو نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا، جس ملک کا بھی بنا ہوا ہو، اسے دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تو لگی ہے۔ عشق نبی اور ادب نبی کی کتنی عمدہ مثال ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام عبد الرحمن بن مہدی کا یہ معمول تھا، جب ان کے سامنے حدیث پاک پڑھی یا سنائی جاتی تو وہ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، اور یہ بھی فرماتے کہ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنا اسی طرح لازم ہے جس طرح آپ کے دنیا میں ارشاد فرماتے وقت لازم تھا۔ چوتھا واقعہ، رئیس التابعین حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہونے کی وجہ سے ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے ان سے ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی۔ سائل نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بیان کروں۔ پانچواں واقعہ، جب لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو ایک خادمہ ان لوگوں سے پہلے دریافت کرتی کہ حدیث مبارکہ کے لیے آئے ہو یا فقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے۔ اگر وہ کہتے کہ مسائل معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک فوراً نکل آتے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارک کی سماعت کے لیے آئے ہیں تو امام مالک غسل کر کے خوشبو لگاتے اور نیا لباس زیب تن کر کے باہر تشریف لاتے۔ آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا جس پر بیٹھ کر آپ حدیث بیان فرماتے۔ اثناء روایت مجلس میں عود خوشبو کی دھونی دی جاتی۔ کسی طالب علم نے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔ چھٹا واقعہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس حدیث میں مشغول تھے۔ انہیں سخت پیاس محسوس کی وجہ سے حلق اتنا خشک محسوس کیا کہ بولنا بھی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ایک طالب علم سے فرمایا، پانی لے آؤ۔ طالب علم جب گھر پہنچا اور پینے کے لیے پانی طلب کیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ افسوس، ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا۔ اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں، چنانچہ انہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ ملا کر بھیجا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پی لیا اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ پانی میں سرکہ ملا ہوا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو فرمایا، الحمدللہ، ابھی ہمارے خاندان میں علم باقی ہے۔ ساتواں واقعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادب کی وجہ سے امام اعظم بنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سند رسیدہ فقیہ سے دریافت کرتی۔ ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقیہ کو مسئلہ کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیتے، پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہونی چاہیے، اسی ادب و احترام کے صدقے ہی امام اعظم بنے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو حدیث
اور صحیح حدیث کا ادب کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ادب ہی سے انسان درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور بے ادب محروم رہتا ہے۔